بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہوتا ایسے ہے کہ آج تک ہمیں یہ گلہ رہتا ہے کہ ہماری کوئی بات سیکرٹ نہیں رہتی. ہم میٹنگ کرتے ہیں لیکن آپ کے عوام کے نہیں، ہمارے جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اتنے زیادہ تعلقات ہیں کہ ابھی بات ہو رہی ہوتی تو بات باہر نکل آتی ہے. لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ اس مرتبہ آپ کے جو پنجے ہیں وہ پاکستان میں تو ہیں لیکن روس تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جو آپ نے خبریں دی ہیں ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کسی حد تک ہمیں فائدہ ہو گیا کہ خبر نکلی نہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو نیگوشیشن تھی وہ بڑی شاندار رہیں. لیکن کسی حد تک میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا تو پنجے ہر طرف دنیا میں گڑے ہوئے ہیں، تو یہ روس میں کیسے نہیں آپ پہنچ پائے. لیکن میں آپ کو اور آپ کے توسط سے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا روس کا دورہ جو ہے وہ بہت ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے، اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روس کا دورہ یا دیگر جو دورے ہیں جن کا میں اب ہر ہفتے آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ ہماری آذربائیجان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہماری ترکمانستان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہماری قازقستان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہم کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک ویکلی ڈی بریفنگ بھی کا سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. لیکن روس کا جانا اس لیے بہت اہم تھا کہ وزیر اعظم نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ دیکھو میرے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہے، اور خاکہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر نوجوان جو باہر نکلتا ہے اسکول سے کالج سے اس کے پاس نوکری ہو. یہ ہے خاکہ. اور میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ یہ جو کارخانے آج بند ہو جاتے ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی کیپٹیو پاور، کبھی نان کیپٹیو پاور، یہ ایسا نہیں چلے گا. ان کارخانوں کی چمنیوں سے تو ہر وقت دھواں نکلنا چاہیے، کیونکہ اسی دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اور یہ جو کسان ہیں، جو ہر مرتبہ ہم بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیزل ہے، ہارویسٹنگ کا موسم آ گیا ہے، نہیں ہے، فرٹیلائزر ہے یا نہیں ہے، فرٹیلائزر کتنا امپورٹ کرنا ہے، گندم میں ہم خود کفیل ہیں یا نہیں ہیں، یہ داستان اب ختم ہونی چاہیے. پاکستان کو زراعت میں خود کفیل ہونا ہوگا، یہ وزیر اعظم کا حکم ہے، ریزالو ہے. پاکستان کو آنے والے وقت میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں جن کا تعلق انڈسٹری سے ہے، ان کی چمنی سے ہر وقت دھواں، صاف دھواں، کلین سموک جو انوائرمنٹلی ساؤنڈ ہو، لیکن بہرحال ان کی چمنیاں اور ان کی مشینیں ہر دم چلنی چاہیے. اور ہمارے جتنے بچے چاہے وہ ہائی اسکول ختم کریں، یعنی 10ویں جماعت پاس کریں اور 12ویں جماعت پاس کریں، یا کالج کریں یا یونیورسٹی کریں، ہر ایک کے لیے نوکری ہونی چاہیے، ہر ایک کے لیے. یہ ہے حکم وزیر اعظم کا. اب ہمارے محکمے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر یہ ہے وہ ویژن جو ہم نے پورا کرنا ہے، تو ہماری جو ترقی کی شرح ہے اس کو تو بڑھنا ہوگا نا. یہ 1-2% کہ ہم کبھی 0 پہ چلے گئے، کبھی 2 پہ آ گئے، یہ تو سب رکنا ہوگا. اور ایک سلیقے سے 5-6-7% کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا. معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی. اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں، جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں یہ امیدیں لے کر؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محکمے یعنی پیٹرولیم اور گیس اور پاور اور انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے. پوری دنیا میں ہر 1% معاشی ترقی کے لیے، اضافی 1% معاشی ترقی کے لیے 1.5 سے 2% زیادہ انرجی چاہیے. اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مختلف ممالک میں، بیکاز بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے انرجی انٹینسو ہوتے ہیں، بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی انٹینسو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. مگر ہر 2 صورتوں میں ہر 1% جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم 1%، کم از کم جو بالکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسو کام نہیں ہو رہا ہوتا،
آپ کو اضافی انرجی چاہیے، اضافی گیس چاہیے، پیٹرولیم چاہیے، ڈیزل چاہیے، بجلی چاہیے، اور زیادہ تر ممالک میں 1.5 سے 2%. یعنی اگر آپ نے 5 سے 6% ترقی کرنی ہے ملک نے ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا. تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہیں، کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی. ارے بھائی، کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے؟ آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا، کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا، مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک 0 پہ آ گئی. لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں توانائی چاہیے. اور اگر ہمیں 5 سے 6% ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10% ہر سال توانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی. اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا. آج میں آپ کے سامنے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی. چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1، روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے، ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے، جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا، اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی، کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے، اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے، پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین، یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے، اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی، لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام تیل، وہ تمام ایل این جی، وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا، ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی، وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر، یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے. کا اعلان ان کی طرف سے کیوں نہیں ہوا؟ دوسرے جو آپ نے فرمایا ہے یہ سارے ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ لمبے منصوبے ہیں، فوری طور پہ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ فوری طور پہ ہمیں کیا ملا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں؟ یہ تو شکر کرے خفیہ تھا تو ہو گیا.
ورنہ آپ نے تو اڑا دینا تھا ہمیں نہیں آن اے سیریس نوٹ، نہیں ایسی بات نہیں، شاید روس دور تھا، کچھ ہماری نیگوشیشنز چل رہی تھی، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتی، ہم لوگ ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں کرتے، تب تک کوئی ایسی بات نہ باہر نکلے جس سے نیگوشیشنز کو نقصان پہنچے. اس میں کوئی خفیہ نہیں تھا. اگر آپ وہاں پہ ہوتے یا پاکستان کے قریب ہوتا تو یقینی طور پہ آپ کو جیسے یہاں خبریں مل جاتی وہاں بھی مل جاتی. اس دفعہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا جی آپ کو خبر غلط کہاں سے ملی؟ چلے خبر نہ ملنا تو ایک بات تھی، مگر یہ خبر غلط کہاں سے ملی اور یہ خبر غلط رپورٹ کیسے ہوگی؟ آپ ذرا جا کے اپنے ریسورسز ٹٹولیے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی. ابھی 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 میں آتا ہوں آپ کے حاضر ہوتا ہوں. لیکن یہ کچھ باتیں میں آپ سے کچھ ازراہ مذاق کر رہا ہوں، اس کو سیریسلی مت لیجیے گا. لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو خام تیل ہے اس میں کون سا لانگ ٹرم ہے بھائی؟ یا پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں، ڈیزل ہے یا گیسولین ہے، اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ یا ایل این جی اگر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے مل جاتا ہے تو اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ ہاں پائپ لائنیں کچھ لانگ ٹرم ہے اور کچھ ایل این جی کے جو ہمارے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹس ہونے ہیں وہ کچھ لانگ ٹرم ہے، ورنہ تو اس میں سے کچھ لانگ ٹرم نہیں ہے. جو جتنا میں نے آپ کو کہا ہے اٹس ہیئر اینڈ ناؤ. صدر صاحب میرا سوال بھی یہی ہے کہ یہ معاہدے جتنے بھی آپ نے بتائے گیس ڈیزل اور خام تیل کے حوالے سے، اس میں ٹائم فریم آپ نے نہیں بتایا کہ ٹائم فریم کیا بتا ہے. تو دیا. ٹائم فریم ابھی بھی واضح آپ نے نہیں کیا. اور ساتھ میں یہ کہ جو ایران سے جو مل رہا ہے وہ تھوڑا دوبارہ اگر بتائیے گا کہ ایران سے کتنا، اور یہ گیس پائپ لائن معاہدہ جو پہلے زرداری صاحب حکومت میں ہو چکا تھا، اس کے علاوہ یہ چیز ہے یا اسی میں یہ شامل ہے؟ جی دیکھیے میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ کچھ انٹر حکومتوں کے درمیان، ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز. حکومتوں کے درمیان میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل دینے میں جتنا 1-2-4 ہفتے، میں نے تو آپ کو ڈیڈ لائن بھی بتا دی ہے کہ ہم بات کر کے آئے ہیں کہ جنوری میں ان کا ایک کمیشن یہاں پہ ان کے وزراء کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ان کو کچھ شکل ایسی دے دی جائے کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم تیل اور خام تیل تو لے سکیں، ڈیزل لے سکیں، پیٹرول لے سکیں، خام تیل لے سکیں. تو اس میں تو ہمیں نہیں کوئی نظر آ رہا کوئی بھی لانگ ٹرم چیز، کوئی اسپیسیفک چیز. جب کانٹریکٹ بالکل سائن ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ٹائم فریم ہے، مگر ابھی وہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ڈیڈ لائن بتا دی کہ جنوری میں وہ آ رہے ہیں اور اس وقت تک اس کو شکل دینی ہوگی. دوسرا آپ نے کیا بات کی؟ ایران نہیں، اس کا ایران پائپ لائن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو انسانی ہمدردی پہ 2 ملین یوروز کی وہ دی ہے پاکستان کو ایل پی جی سردیوں، کیونکہ شدت بہت زیادہ ہے سردیوں میں اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بھی موجودہ حالات میں کافی تباہی بھی آئی ہے. تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ اضافی ایل پی جی آ رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پائپ لائن سے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے روس کے جو خام تیل ہے اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، تو پاکستان کتنے میں لے رہا ہے؟ جی وہ تفصیلات ساری جو ہیں اب جب وہ ہماری طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ ہوگی، ان کی طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ ہوگی، تو یہ تمام کمرشل تفصیلات کی کتنے کی ملے گی، کس وقت ملے گی، کس پورٹ پہ آئے گی، یہ تمام تفصیلات ابھی طے ہوں گی. جی احتشام الحق چینل 5 سے سر یہ پوچھنا تھا کہ ابھی کل کیا ہوگا، پچھلا کیا ہوگا، آج کا جو مہنگائی کا ایشو ہے اور پیٹرولیم کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی اعتراض ہو گیا کیونکہ کروڈ آئل جو بھی سستا ہوا، لیکن پاکستان میں کوئی کسبہ نہیں آیا. اور دوسرا آپ کو لگتا ہے سر کہ اسی حالات میں اگر الیکشن کی نتیجے سے آ جائے تو آپ لوگ سر اس میں آسانی چلے جائیں گے؟ دیکھیے آپ یہ تو آپ نے آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تھا مضمر، کہ اگر یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی ہو جائیں، 2/3 بھی ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ توانائی کی قیمت کم ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی کم ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو سہولت ملے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن میں جائیں گے تو اللہ کامیابی دیں گے. تو یہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال میں ہی تھا. کوئی ایک آدھ چیز چھوڑ دیتے تو میں کہیں بھول بھلیوں میں کھو جاتا، لیکن آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی تمام جواب دے دیے. دیکھیں الیکشن سے غرض نہیں ہے، ہم اپنے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فرض ہے ملک بچانا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہ کوئی اللہ بہت کامیابی سے نواز رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم
ایک ایک کر کے آگے چل رہے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, آپ کو آ کے بتاتے ہیں. ابھی میں آپ کو آذربائیجان میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے, ترکمانستان میں کیا کیا ہے, قازقستان میں کیا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا, لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کریں گے, اور باقی عوام کی عدالت ہے. عوام ہمیں چاہیں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, عوام نہیں چاہیں گے تو ہم آ نہیں سکتے. تو وہ تو عوام کی عدالت ہے, جیسے کھلے گی پتہ چل جائے گا. ملک صحیح صاحب بول ٹی وی سے. مصدق ملک صاحب پہلے تو آپ کو مبارک ہو, ماشاءاللہ ایک اچھا آپ نے معاہدہ کیا. سر پوچھنا یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے ہمیشہ آپ نے یہی کہا کہ رشیا جو ہے وہ ہمیں تیل اور گیس کے حوالے سے کوئی آفر نہیں دی. پھر آپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم نے خط لکھا ہے, خط کا جواب بھی نہیں دیا گیا. یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم آپ گئے جا کے معاہدہ بھی کیا اور رشیا نے تمام جو ہے ایگریمنٹس بھی کر دی؟ اور دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں, یہاں پہ عوام کو وہ جو ہے سہولت کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیں وہ ادھر بھی کچھ وہ ناراض ہو رہے ہیں بہت لوگ یہاں پہ اس طرح. ٹھیک, پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں, آپ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مبارکباد دی. ایک یکدم کیا ہوا ہے, یکدم حکومت بدلی, اور کیا ہوا ہے, حکومت بدلی, معاہدے ہو گئے. جہاں پہ جا رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پچھلے 3 سال میں کچھ نہیں ہوا. حکومتوں کا نام لینا معیوب ہے, لیکن آپ یقین مانیں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ 2 سوال ہوتے ہیں. ایک, پچھلے 3 سال کچھ نہیں ہوا, ہمارے سوالات کا جواب بھی نہیں دیا گیا. اور ایسے لگتا تھا کہ جو ابتدائی طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا, اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی دل ہار چکے ہیں کہ یہ شاید نان سیریس سے لوگ ہیں, یہ شاید باتیں کرتے پھر فالو اپ نہیں کرتے. اور ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ پچھلی حکومت کا اپنا مزاج تھا, ہمارا تھوڑا مختلف ہے, ذرا زیادہ بیچارہ گراؤنڈڈ سا انداز ہے. تو ہم چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں, اور ہمیں کوئی ایسی ایروگنس نہیں ہے. ہم جاتے ہیں اور بالکل جیسے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. نہ ہمیں کسی سے دبنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی کو دبانے کی ضرورت ہے. بھائی ہمیں تیل چاہیے, آپ نے تیل بیچنا ہے, ہم تیل خرید رہے ہیں, آپ بیچ رہے ہیں, اب اس میں دبنے دبانے کی کیا بات ہے؟ تو جتنا آپ چیزوں کو سمپل رکھیں اور جتنا آپ جا کے انٹیگریٹی کے ساتھ فالو اپ بھی کریں اور معاہدے بھی کریں, اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے, اور یہی ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, کسی حد تک ایک ہے کلاؤڈ کہ شاید یہ ملک نان سیریس ہے, اور اس کی وجہ ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ ہم 3 سال سے اتنے خط لکھے, 3 سال سے یہ ہوا. جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی, آپ میری مت سنیں, جو یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا ایران کے سفیر کا, آپ وہ انٹرویو دوبارہ چلا لیں. مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا؟ آپ کو کسی کاغذ میں نظر آیا کوئی پہلے معاہدہ؟ کسی جگہ پہ کوئی کاغذ تھا؟ کسی سفیر نے آپ کو آ کے کہا؟ لیکن اب کوشش کی ہے, 2-4 مہینے لگے ہیں تو بات کھل گئی ہے, ہر طرف کھلتی چلی جا رہی. جو محنت کریں گے تو کام ہوتا چلا جائے گا. مطلب یہ کہیں کہ چند دن پہلے خبر تھی کہ روس نے یہ کنسیشن ریٹ پہ ہمیں گیس دینے سے انکار کیا ہے, ایک چیز. اور دوسرا یہ جو باتیں وہی ریلائز ہو جائیں گے الیکشن تک. اور تیسرا یہ ہے کہ تھیفٹ کیسز گیس کے بہت سامنے آ رہے ہیں, اسی سے بھی کیا کریں؟ دوبارہ سے شروع کریں. پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں, معاہدے. نہیں, میں نے تو آپ کو آپ کے سامنے ساری بات پوری پریس کانفرنس کی, میں نے یہی بتانے کے لیے کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہمیں. جی ہاں, الحمدللہ الیکشن کی تاریخ جس دن وزیر اعظم پاکستان چاہیں گے آئین کے مطابق, آپ نے پڑھا ہی ہوگا آئین, تو اس میں صرف یہ حق دیا گیا ہے وزیر اعظم کو کہ جب وہ سمجھیں وقت سے پہلے اگر چاہیں تو الیکشن کروا سکتے ہیں. اس وقت وہ چاہ نہیں رہے, تو جب چاہیں گے کروا لیں گے, ابھی وہ چاہ نہیں رہے. تو ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو معینہ مدت ہے وہ پوری کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن. اچھا مصدق صاحب یہ بتائیے کہ جو روس سے آپ سستا تیل لے رہے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ عوام پر آئے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے عالمی منڈی میں تیل سستا ہے لیکن پاکستان میں وہ پرائسز برقرار ہے. دوسرا یہ کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ کروڈ آئل کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ریفائنریز نہیں, تو ابھی وہ ریفائن ہو سکیں گے؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ روس میں بہت سے کروڈ ہوتے ہیں, جو ہم نے ان سے گفتگو کی ہے وہ سویٹ کروڈ کی, سویٹ لائٹ کروڈ کی ہے. تو وہاں پہ 8-10 قسم کے مختلف کروڈ ہیں, جن میں زیادہ تر ہیوی کروڈ ہے. ہیوی کروڈ کا مطلب ہوتا ہے اس میں سلفر زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کی ریفائنری, جب کوئی ریفائنری بنتی ہے تو اس کا پہلے سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ریفائنری کروڈ کے حوالے سے بنتی ہے.
تو پاکستان کی ریفائنریز لائٹ کروڈز کے لیے بنی ہوئی ہیں. تو جس چیز کی ہم بات کر کے ہیں وہ روس کا وہ لائٹ کروڈ ہے جو ہم انشاءاللہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ لیں گے. ہم نے اپنی ریفائنری سے جانے سے پہلے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا، ایک ریفائنری نے کہا کہ وہ 40-50% لے سکتے ہیں، باقیوں نے کہا وہ 20-30% لے سکتے ہیں. ان کے ایسیز وغیرہ ہم نے منگوا لیے ہیں، وہ فیکٹریوں میں یہاں پہ ریفائنریز میں بھیج دیں گے اور انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو رینج بتائی ہے مکس کر کے باقی مختلف کروڈز کے ساتھ 50% تک ایک ریفائنری میں اور باقی ریفائنریز میں 20 سے 30% تک کم از کم استعمال ابھی ہمیں بتایا گیا کیا جا سکتا ہے. جی عوام تک نہیں پہنچے گا تو کس تک پہنچے گا، کہاں جائے گا یہ عوام تک؟ عوام کے لیے تو کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں سب. سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بات چیت ساری جو ہے وہ کامیاب رہی ہے تو یہ معاہدے کب ہوں گے اور کس کرنسی میں روس جو ہے پاکستان کو یہ سارے کے سارا تیل جو ہے وہ فراہم جی وہ تمام طریقہ جی ایک اور چھوٹی جی سی سر دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آتے ہی کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جو سیکرٹ تھا وہ اس دفعہ نہیں کھول سکا اور آپ کے نہیں ہاں ریسورسز جو ہے باہر نہیں ہے. تو کیوں نہیں، اگر اتنی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے تو حکومت اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں اس طرح کی کوئی میڈیا ٹیم کہ وہ اچھی چیز کو جو ہے وہ کم از کم میڈیا تک تو دے، انرجی سیکٹر کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان تک تو پہنچائیے دونوں سیکٹرز میں. بھائی ایک تو اور دونوں میں جو ہے جی ہاں ایک تو آپ کا کچھ بھی جو ہے وہ سب جگہ پریس کانفرنس کرتے ہیں بتاتے ہیں. ایک تو آپ اتنے مشاق ہیں کہ ہمیں امید رہتی ہے کہ ہم جتنا مرضی چھپائیں آپ کہیں نہ کہیں سے نکال لیں گے. تو یہ ہمارا کانفیڈنس ہے آپ پہ جس کی وجہ سے انفارمیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو باہر ٹی وی پہ آپ ٹکر چلا دیتے ہیں. نہیں لیکن یہ اچھا ہے یہ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اور دوسری بات بھی آپ کی برحق ہے اور میں نے آپ کو کہا کہ میں کم از کم آئی ہیو ریزالو کہ ہر 10 دن 12-15 دن کے بعد تمام جو بیٹ رپورٹرز ہیں میں ان کو بلا کے ان کو انفارمیشن بھی دوں گا اور وقتاً فوقتاً ان سے گائیڈنس بھی لوں گا کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس آپ کا ہاتھ نبض پہ ہوتا ہے عوام کی. سو دس از اے ویری گڈ پوائنٹ اینڈ یو وڈ سی کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے. دوسری آپ نے جو کہا نا کہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ، دیکھیں وی ور ان دا مڈل آف نیگوشیشنس. ہمارے لیے مفید نہیں تھا کہ خبریں باہر جائیں، ہمارے لیے بالکل مفید نہیں تھا. اگرچہ خبریں یہاں پہ جو لگیں وہ جیسے بھی لگیں، کچھ صحیح کچھ غلط، ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. اگر ہم نہ خبر دے رہے ہوں تو ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا کیونکہ ہم بڑی کوائٹلی اور ڈسکریٹلی اپنی 2-1 دن کی جو ہماری 3 دن کی نیگوشیشنس تھیں اس میں ہم آگے بڑھ پائے. کیونکہ بعض مرتبہ کوئی ایسی خبر لگتی ہے، کوئی چیز پولرائز ہو جاتی ہے، ایک دن ایک بات ہو رہی ہے، اس دن شام کو لگ گئی، اگلے دن کی ساری گفتگو جو ہے وہ اس کی نظر ہو جاتی ہے. تو یہ اچھا ہوا کہ کوائٹلی ہم ایک ڈسکریٹ طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، اس میں کوئی چیز سیکرٹ نہیں تھی. جب میں ڈسکریٹ کہتا ہوں تو میرا مطلب صرف یہ کہ بغیر کسی باہر شور کے جس میں آدھی باتیں سچ اور آدھی غلط ہوں ہم لوگ اپنا معاہدہ کر پائے. جی وہ طے کیا جائے گا. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ 2-3-4 چیزیں جو ہیں تمام قیمتیں ابھی تو ہم نے پرنسپل صرف طے کی ہیں، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں. جی جلد جی جلد بالکل. دیکھیے ہمارا ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے اور ہمیں اس کانٹریکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے گفتگو تو ان سے کرنی ہے اور کر رہے ہیں اور کریں گے، بہت جلد کریں گے. آپ کے سامنے وہ بھی لے آئیں گے جیسے اس پہ بھی ہوگی ترقی. ہماری دیکھیے ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی قید میں آئیں، کسی سینکشن میں آ جائیں، کسی اکنامک سٹریس میں آ جائیں. لیکن بہت سے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹریڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے لیگل طریقہ کار جو ہیں آپس میں طے کیے ہیں بیٹھ کے جس کے ذریعے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ تمام انوویٹو طریقے جو ابو بورڈ ہوں ان کو سب کو دیکھنا چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کیا کر سکتے ہیں رادر دین کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں کر سکتے. بس فرق پچھلی حکومت اور اس حکومت میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کن طریقہ کار کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے جو ابو بورڈ اور لیگل ہے. ظہیر صاحب سمجھ دو چھوٹے سے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ گیٹ ایک اوپن ہوا ہے، آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، نیگوشیشن کا آغاز ہوا ہے. اب یہ بتائیں کہ روس سے جو آپ اس وقت بات چیت چل رہی ہے وہ نیکسٹ سیزن کے لیے، کیونکہ جنوری میں آپ نے کہا ہے کہ روس کے جو انرجی منسٹر ہیں وہ آئیں گے، اس کے بعد جو فیول آئے گا اس کا ایگریمنٹ ہونے کے چانسز ہیں. اور جو ایل این جی کی آپ نے بات کی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے تو نیگوشیشن اسٹارٹ ہوگی، لیکن جو گورنمنٹ کے کارخانے وہ لگیں گے تو پھر آپ لوگوں کو سستی ایل این جی ملے گی. تو دونوں باتیں تھوڑی آگے چلی گی. اب پاکستان
नहीं, इसमें ये इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं, और इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, एक दो कार्गोज से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दो कार्गो यहाँ चले गए या एक कार्गो यहाँ आ गया। ये तो एक अजीब सी बात है कि इतने इतने बड़े ममालिक जो हैं वो दो कार्गोज़ के लिए उनकी वो हिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरा आपका क्या सवाल था? हाँ नहीं, कार्गोज अभी मैंने बताया आपको, तफसीलात तय होंगी, वो हम अपनी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट करेंगे, वो अपनी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट करेंगे, वो बैठ कर करेंगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि वो ऐसा नहीं कोई एक आध, ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और गुफ्तगू जो है वो बड़ी, उसके पैराए बड़े वसी थे और बड़े मैक्रो लेवल पे थे। इस वजह से इंशाल्लाह जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कोई डिंकी टॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जी जी, तरीका जी, आई थिंक आपके सवालात जो हैं बहुत स्ट्रेटिजिक और बहुत अहम हैं, और उसकी वजह ये है कि हमें वो तरीका कार देखें। मैंने आपको बार बार कहा कि सब कुछ जो होगा उसे अबव बोर्ड होना होगा, और जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक हम लेकर चलेंगे। बैनुल अक़वामी तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अपना इंटरेस्ट तो वॉच आउट करना, अपने बच्चों का इंटरेस्ट वॉच आउट करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। तो आप ये देखिए कि अगर रूसी तेल जो है वो यूरोप जा रहा है, और अगर रूसी पाइपलाइनों से गैस अभी तक यूरोप में जा रही है, तो भाई पाकिस्तान में क्या है ऐसी बात कि यूरोप खुद, आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, खुद वहाँ पे गैस जा रही, तो पाकिस्तान क्यों नहीं थोड़ी गैस आ सकती है? एलएनजी क्यों नहीं आ सकती है? थोड़ा पेट्रोल क्यों नहीं आ सकता? या थोड़ा खाम तेल क्यों नहीं आ सकता? तो मगर वो तमाम तफसीलात जो हैं वो बिटवीन नाउ एंड द 20th of January, 23rd शायद उनका डेलीगेशन अराउंड दैट टाइम वुड कम, वो तमाम तफसीलात इस दौरान में तय की जाएगी। सर आपने बड़ी अच्छी बात की, रूस ईरान सब की बात की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की ज़खायर को आप इस्तेमाल बहुत है। या कहता है फुटबॉल में बेतना ज़खायर है कुदरती वसाइल के, लेकिन उनकी तरफ तो नहीं दी जा रही है। पानी के लिए लोग कुआं खोदते हैं तो अंदर से गैस निकलती है, पेट्रोल निकलता है। हमें भी बताएं किधर निकल। आप करें, आप करें तो आपको सारी चीज़ तो लागू हो जाएगी। सर्वे आप ठीक करवाएं और कहते हैं फुटबॉल एक आधी आयत काम कर रही है, बाकी सारे ठीक काम की ठीक चलाएंगे। नहीं, बड़ा आपका जो नंबर 2 आप ये कर देती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, लेकिन वहाँ बैठी हुई इंतजामिया जो है वो अपने इश्तेहारात अपने नंबर में सारे PAD नंबर पे जाता है। नंबर 3 आपसे अर्ज की थी कि SDPL वाले 40% कमीशन लेके इश्तेहार जारी कर दिए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने इश्तेहार बंद कर दिए। तो ये इस पर काम नहीं करते। इश्तिहारों के लिए तो आपको मेरे दोस्त बताएंगे या हमारी वजारत बताएगी, जिससे मैं आपको जो आपका दो पहला सवाल आपका बहुत अहम है। दो एक सेकंड जी एक सेकंड मैं माजी में देखें तो खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया था, वो ये इतनी बिजली तो पता नहीं गैस तो आज पैदा होने वाली है, तो अचानक मैं इफ्तिताह करने लगा हूँ, लेकिन अचानक वो बंद हो गई। तो ये देखें कि अगर हुकूमत इस वक्त है ये ज़खायर तलाश के हवाले से क्या कोई ऐसे इकदाम कर रही है कि इसमें पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर इकदामात या ऐलानात? एक तो है कि मैं भी आज कह देता हूँ कि इधर कल लाइनें लग जाएंगी और आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकेंगे और लोग बाहर से आके यहाँ नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। नहीं, इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका हमें नुकसान हुआ है। जब आप ऑयल का वेल ड्रिल करते हैं तो वो एक हाई रिस्क प्रोपोजिशन होती है जिसमें बड़ी लो प्रोबेबिलिटी होती तेल निकलने की। उसको ना समझना और आवाम को एक गलत उम्मीद दिलाना कि यहाँ पे दूध शहद की नहरें बहने लगी, मुनासिब नहीं है। हम दो नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं, मैं एक हफ़्ते के बाद आपके पास हाजिर हूँगा, वो फाइनल शक्ल में है। उससे आपके दोनों सवालात का जवाब मिलेगा आपको कि हम अपनी इंडिजिनस गैस के लिए क्या कर रहे हैं। एक हम टाइट गैस पॉलिसी लेकर आ रहे हैं
ایک جو ویلز پاکستان کے بند ہو چکے ہیں, جو پرانی قیمت پہ کھودنا اب وائبل نہیں رہا, ان کو ریوائیو کرنے کی پالیسی لا رہے ہیں. دونوں پالیسیز میں لا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ.